قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام جس نے اپنے حکم سے پوری دنیا کو وجود بخشا اور ہم جیسے گناہ گار کوتاہ قد انسانوں کی فلاح و نجاح کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری رسول سرور کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی تمام آل پر و جملہ اصحاب پر۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ شریف کی ایک آیت کا حصہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور آپ کو صحیح سمجھنے کی اور اس پہ پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم اور فضل ہے کہ اس نے اس بابرکت مہینے کو ہماری زندگی میں پھر عطا فرما دیا۔ یعنی رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے، اور نہ جانے کتنی مرتبہ ہماری زندگی میں آیا اور ہماری لاپرواہی اور بے توجہی کی وجہ سے ہم اس کی قدر نہ کر پائے اور یہ ہماری زندگی سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس مبارک مہینے کو ہماری زندگی میں عطا کیا، اور جب جاگو جبھی سویرا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی ہم سب کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں ہم تمام مسلمانوں پر عاقل اور بالغ مرد عورت پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اس کے ایک روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر ہم اس مہینے کا یعنی رمضان المبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں تو کفارہ تو اس کا کچھ بھی ادا ہو سکتا ہے کہ آگے آپ 2 مصلیوں کو کھانا کھلا دیں یا آپ اس کے بعد میں اور بھی خیرات کر دیں، لیکن اصل تو یوں بتایا کہ تمام زندگی بھی اگر انسان اس کا روزہ رکھے تو اس کے روزے کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ہماری زندگی میں عطا فرما دیا، اب اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، نازل کیا۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے۔ مزید جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، تمام کائنات انسانی کے لیے، تمام نسل آدم کے لیے، قیامت تک کے ہر آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ، نور ہدایت، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے، اور جس میں ہدایت کی، حق اور باطل کی تمیز کی نشانی ہے، یعنی تمیز کرنے کی نشانی ہے۔ یہ ایسا بابرکت کلام اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کیا، لیکن افسوس
کہ ہمارے دلوں میں اس کی جو قدردانی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے تھوڑی سی بات میں آپ کے ذہن نشین کر دوں، آپ کے گوشے گزار کر دوں، تاکہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس مہینے میں تراویح کے اندر امام صاحب پورا قرآن کریم سناتے ہیں، کہیں 10 دن میں قرآن کریم سنایا جاتا ہے، کہیں 15 دن میں اور کہیں 3 دن میں۔ کچھ صاحب ثروت لوگ قرآن کریم اپنے گھر میں، اپنے گھر کی چھتوں پر سنواتے ہیں، حافظ قرآن کو بھی لاتے ہیں، سننے والے کو بھی لاتے ہیں، اور جب ان کو لاتے ہیں تو پھر وہ اور مقتدیوں کو بھی اکٹھا کرتے ہیں۔ ہم نے مان لیا کہ ٹھیک ہے، ان کے اپنے کاروباری مسائل ہیں، ان کا آنا جانا ہے، انہوں نے اس قرآن کریم جیسی عظمت بھری کتاب کو سننے کے لیے اپنے گھر میں یہ انتظام کیا کہ تاکہ میں پورا قرآن کریم سن لوں، آگے پھر مجھے سفر ہے تو جہاں جیسے موقع لگے پھر میں وہاں تراویح ادا کر لوں۔ لیکن عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ لوگ بھی وہیں رہتے ہیں، کہیں ان کا جانا آنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ایک شوق بن گیا ہے کہ اپنے گھر پہ 4 لوگوں کو اکٹھا کرنا اور قرآن کریم جیسی عظمت کو تراویح کے ذریعے سننا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ نے قرآن کریم سنا ہے، قرآن کریم سے تو آپ بری الذمہ ہو گئے، لیکن تراویح آپ سے ابھی بری الذمہ نہیں ہوئی ہے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جن لوگوں کے یہاں قرآن کریم پورا ہوتا ہے، اکثریت ان لوگوں کی ہے نہ تو وہ پھر تراویح پڑھتے، اور جو ان کے یہاں تراویح پڑھ لیتے ہیں نہ پھر وہ لوگ تراویح پڑھتے۔ اس کا گناہ کس کے سر جائے گا؟ ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے علماء سے ہمیں اس کی تحقیق کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ بہت بڑے خسارے میں ہیں۔ اور جہاں جہاں قرآن کریم 10 دن میں یا 3 دن میں ہوتا ہے، وہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ قرآن کریم کی کیسے بے عزتی ہوتی ہے۔ نوجوان طبقہ وضو خانے میں یا کہیں الگ کھڑا ہوا یا صفوں کے پیچھے بیٹھ کر مٹر گشتی کرتا رہتا ہے، اور جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو یہ نوجوان طبقہ دوڑ کے اس رکعت میں شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ ہیلے بہانے نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اپنے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ کمزور مجھے سمجھ رہا ہے؟ ارے میں تو تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو ایسی بابرکت کتاب کو جہاں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہو، جس کا سننا بھی ثواب ہے، جس کا سنانا بھی ثواب ہے، جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، تو ایسی بابرکت کتاب کو کہ وہ پڑھی جا رہی ہو اور تو بیٹھا ہوا مچر گشتی کر رہا ہو، وضو خانے میں ٹھٹے مار رہا ہو، اور پہلی رکعت میں امام صاحب کو رکوع میں دیکھتے ہی دوڑ کے آ کے شریک ہوتا ہو۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اگر تمہاری رکعت نکل رہی ہے تو نکلنے دو، لیکن مسجد میں دوڑ کے بتاؤ۔ آپ مسجد کا ادب اور احترام سمجھیں، یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا گھر ہے، احکم الحاکمین کا گھر ہے، یہ تمہارا اپنا گھر نہیں ہے، آپ کی چوپال نہیں ہے کہ آپ جب مرضی آئیں جیسے چاہیں ویسا۔ یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا گھر ہے، یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اور آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے پہلی رکعت کا قرآن کریم دانستہ طور پہ نکال دیا اور دوسری رکعت میں آپ نے قرآن کریم سنا، تو آپ خود بھی اندازہ لگائیں کہ آپ نے پورا قرآن کریم سنا ہے یا آدھا قرآن کریم سنا۔ یہ قرآن کریم کی بے عزتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں میں قرآن کریم پورا کرواتے ہیں،
اور اس کے بعد پھر تراوی نہیں پڑھتے، تراوی ان سے ساقط نہیں ہوئی ہے، تراوی تو ان کو پورے مہینے ذمہ داری کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی تراوی نکل گئیں، آپ ان کو کیسے پوری کریں گے، لیکن پوری کرنی ہے آپ کو، تراوی آپ کو معاف نہیں ہوں گی۔ تراوی سنت مؤکدہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی مرضی ہو تو پڑھ لیں اور نہ مرضی ہو تو نہ پڑھیں، نہیں، یہ تو آپ کو پڑھنی ہی پڑے گی۔ قرآن کریم کی عزت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ قرآن کریم کی عزت نہیں کریں گے، اللہ کے گھر کی عزت نہیں کریں گے، آپ یقین جانو اللہ تعالیٰ آپ کے سروں سے بھی ردائے رحمت کھینچ لیں گے اور آپ کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیں گے اور آخرت میں بھی آپ کو ذلیل کر دیں گے۔ آج اکثر وہ طبقہ جو نوجوان طبقہ 10 دنوں کا کہاں پورا ہو رہا ہے جی، 7 دن میں کہاں پورا ہو رہا ہے جی، 3 دن میں کہاں پورا ہو رہا ہے جی، اپنی نمازیں درست نہیں اور اس کے باوجود پھر پوری تراویح پڑھتے نہیں، پورا قرآن کریم سنتے نہیں۔ قرآن کریم کی بے عزتی ہے، قرآن کریم کی بے حرمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر کیسے عزت دیں گے، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سکون عطا فرمائیں گے جب آپ اللہ تعالیٰ کی ایسی بابرکت کتاب کو نظر انداز کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم فقیروں پر بڑا خاص کرم اور خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری، قیامت تک کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے۔ اگر کہیں خدا نخواستہ انسانوں کے ذمہ داری رکھ دی ہوتی تو کوئی بعید نہیں ہے کہ جس طرح سے آج قرآن کریم سے دوری ہے مسلمانوں کی، ممکن ہے کہ اب تک قرآن کریم ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہوتا، جس طرح سے اور کتابیں اور لوگوں کے ہاتھوں سے نکل چکی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے، قیامت تک اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، اور قیامت تک کی ذمہ داری ہم ہی نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود اپنے اوپر لے لی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آج دنیا میں ہماری کیا عزت ہے، کیا ہماری اوقات ہے، ہم کہاں تھے، کہاں چلے گئے، ہم سمجھ نہیں رہے ہیں اپنے آپ کو۔ ایک وقت تھا کہ جہاں مصلی بچھایا وہاں نماز ادا کر لی، آج تمہارے اوپر پابندیاں لگا دی گئی ہے کہ اسی چہار دیواری کے اندر آپ کو اپنی عبادت پوری کرنی پڑے گی۔ آپ اس بات کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ آج انہوں نے ہمیں ان چار دیواریوں یعنی مسجدوں کے اندر محصور کر دیا ہے۔ کل کو خدا نخواستہ اگر یہ صورتحال سامنے آ گئی کہ مسجد اتنی بڑی ہے اور نمازی مٹھی بھر ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑی مسجدوں کے بنانے پر بھی پابندی لگ جائے۔ میرے بھائیوں، تمہیں سوچنا چاہیے کہ جتنا ممکن ہو سکے مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ تم مسجدوں کا زیور ہو، مسجد آباد آپ سے ہوگی۔ مسجد عبادت کا گھر ہے، مسجد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا گھر ہے، مسجد شہنشاہوں کی شہنشاہ کا گھر ہے، مسجد احکم الحاکمین کا گھر ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری گزارش ہے کہ آنے والے اس بابرکت مہینے کی ذمہ داری کے ساتھ میں قدردانی کریں، روزوں کا اہتمام کریں، جتنا بھی ممکن ہو سکے روزوں کا اہتمام کریں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، اپنی زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچائیں، اپنے صدقے کو مستحقین تک پہنچائیں۔ کسی کے کہنے میں آ کر کسی کو زکوٰۃ ادا کر دینا یہ آپ کے لیے اچھی خصلت کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو صاحب وسعت بنایا اور ان پہ زکوٰۃ واجب کی ہے، ان پہ یہ بھی فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ دیکھ کے دیں اور چل کے دیں، کسی کے کہنے میں آ کے نہ دیں، بلکہ اپنے آپ جائیں اور ان سے اور احسان سمجھیں اس کا جس نے زکوٰۃ آپ کی قبول کی ہے۔ اللہ آپ کا بڑا کرم اور فضل ہے، آپ نے جو یہ دولت مجھے دی تھی، اس دولت کو کچھ اپنے نام پر خرچ کرنے کے لیے آپ نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ آپ کا بڑا کرم، بڑا فضل، آپ نے مجھے دینے والا بنایا، آپ مجھے لینے والا بھی بنا سکتے تھے۔ آج ہماری زکوٰۃ صحیح ہاتھوں میں نہیں پہنچ رہی ہے، مستحقین تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ زکوٰۃ لینے والے لوگ
در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جو زکوٰۃ لینے کے مستحق نہیں ہیں، آپ زکوٰۃ ان کو ادا کر دیتے ہیں جو ہماری پڑوس میں ہماری مائیں اور بہنیں بھوکی بیٹھی ہیں، جو نہ کچھ زبان سے کہہ پاتی ہیں، نہ ہاتھ پھیلاتی ہیں، اپنے بچوں کو لے کر اپنے دل کو مسوس کر ان کے لیے بیٹھی رہتی ہیں۔ سمجھے کیا اللہ تعالیٰ آپ سے ان کا سوال نہیں کریں گے کہ انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا، انہوں نے زبان نہیں کھولی، تم نے ان کو زکوٰۃ ہی نہیں ادا کی؟ یہ زکوٰۃ تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے گھر کنبے قبیلے والوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، پھر ہے دور دراز کے لیے۔ ہم رہتے یہاں ہیں، زکوٰۃ ہزاروں کوس دور جا رہی ہے، کیا پتا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، یہ بڑی کڑوی سچائی ہے۔ جب تک آپ زکوٰۃ مستحقین تک نہیں پہنچائیں گے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ بڑے سے بڑے عالم کو بھی اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ زکوٰۃ کا مالک نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کا مالک نہیں ہے، لیکن اپنی مرضی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ بڑی کڑوی بات ہے میرے بھائیوں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ اپنے گھر کنبے قبیلے میں دیکھو، اور ان کو بتاؤ بھی مت نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ تمہیں ان کے اندر کے حالات کا علم ہے۔ ان کی بچیاں ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ خود بھی بوڑھے ہیں، ان کی جیب میں جا کے پیسہ رکھ دو، ان سے صرف اتنا کہہ دو کہ آپ پریشان مت ہونا، آپ اس پیسے کو اپنے خرچے میں لے لیں۔ آپ یقین جانو، اللہ کی قسم اس کے لیے مسائل کی کتابوں میں ہے، حدیث ہے کہ آپ نے اس کے اوپر دو کام کر دیے، ایک آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی اور ایک آپ نے اس کے اوپر حسن سلوک کیا۔ تو یہ سوچنا چاہیے ہمیں، یہ آپ کا حسن اخلاق ہے کہ آپ نے ان کو زکوٰۃ ادا کی۔ آپ ماں باپ دادا دادی نانا نانی ان کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں اپنے خاندان والوں میں دیکھو کون کمزور ہے، اس کو برابر میں کیسے لانا ہے، اس کو یہ زکوٰۃ ادا کرو، اور وقت سے پہلے ادا کرو، یعنی عید سے پہلے ادا کرو، تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ سامان لا سکے، اپنی مرضی سے لا سکے، اس کا دل خوش ہو جائے۔ ان کے بچوں میں بیٹھ کے جا کے عید بناؤ۔ یہ عید ہے، یہ عید نہیں ہے کہ آپ کے پاس میں لوگ آ رہے ہیں گلچھرے اڑا رہے ہیں، اس کا نام عید نہیں ہے، بلکہ نہیں، ان غریبوں میں بیٹھ کے عید بناؤ جن کے اوپر زکوٰۃ واجب کر دی گئی ہے اور ان کو زکوٰۃ بھی نہیں مل پا رہی ہے، ان کے ساتھ میں بیٹھ کے تھوڑا سا آپ مسکرا لیں، ہنس لیں، ان کی بھی عید ہو جائے، تمہاری بھی عید ہو جائے۔ لیکن آج یہ باتیں ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں، ہم کبھی ان باتوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ جو صاحب وسعت لوگ ہیں ان کے نظام الگ الگ ہیں کہ زکوٰۃ کس طرح سے تقسیم کرنی ہے۔ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، سارا دن انتظار کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں تو عشاء کے بعد میں زکوٰۃ تقسیم ہوتی ہے، پھر وہ صاحب خانہ مسند لگا کے بیٹھتے ہیں، دو چار ان کے یار دوست آ کے بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے عالم فاضل علماء جن کی زیارت کرنے کے لیے لوگ باہر سے آتے ہیں، آج وہ لوگ آپ کے دروں پہ آ کے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی زیارت کر رہے ہیں، آپ کے حکموں کی تعمیل کر رہے ہیں، آپ ان سے کہہ رہے ہیں پچھلے سال کی رسید دکھاؤ کتنی ہے۔ اگر پچھلے سال کی رسید ہوگی تو ان کو اس سال بھی ملے گی، اور اگر پچھلے سال کی رسید نہیں ہے تو پھر آپ کو اس سال کی بھی نہیں ملے گی۔ ہمیں سوچنا چاہیے، علماء کو بھی سوچنا چاہیے کہ در در کی جو ٹھوکریں کھا رہے ہیں ان کو بھی اپنے آپ پہ تھوڑا قابو کرنا چاہیے کہ وہ ان پڑھ لوگوں کے پاس میں، بے پڑھے لوگوں کے پاس میں جب جائیں گے اور یہ دستے دراز کریں گے، کیا ان کی عزت رہے گی ان کی نظر میں؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ علماء کی عزت کرو، قدر کرو، کیسے قدر ہوگی آپ کی؟ آپ کو بھی سوچنا ہے، عوام کو بھی سوچنا ہے، عوام کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھو اور وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، تب بات بنے گی، ورنہ اس طرح سے کبھی حالات سازگار نہیں ہو سکتے، کبھی علماء کی عزت لوگوں کے دلوں میں نہیں آ سکتی، اور کبھی یہ لوگ علماء کو علماء بھی نہیں سمجھ سکتے۔ آج سفیر کو کتنی حقارت بھری نظر سے دیکھا جاتا ہے، شاید محتمم حضرات کو اس کا علم نہیں ہے، شاید علماء کو اس کا علم نہیں ہے، وہی جانتا ہے جو جا کے وہاں پہ دست دراز کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن آپ اتنا سمجھ لیں کہ یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔